بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسپین کی نیشنلٹی اپلائی کرنے کا طریقہ کار اور کون سے ڈاکومنٹس اس کے لیے چاہیے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ جو آپ کے ڈاکومنٹس چاہیے پاکستان سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ، اس کے بعد نمبر 2 پہ آپ کے جتنے بھی بچے ہیں ان سب کے برتھ سرٹیفکیٹ، نمبر 3 پہ جو آتا ہے وہ ہے جی آپ کا میرج سرٹیفکیٹ یعنی نکاح نامہ، چوتھے نمبر پہ آتا ہے جی آپ کا جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ نے پہلے اپنے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں سے بنوانا ہے لوکل، اس کے بعد اس کو اسلام آباد سے آپ نے اس کو جو ہے نا اسلام آباد سے بنتا ہے انٹرنیشنل، وہ جو پھر وہ ایشو کرتے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ یہ ڈاکومنٹس لینے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے فارن آفس میں، وہاں سے جا کے ان کو ٹیسٹ کروانے کے بعد ان کو اپوستیو کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اسپیشل لیگلائزیشن ہوتی ہے۔ یہ پہلے تو میڈر والے کرتے تھے، جو ان کا اسپین کا جو فارن آفس ہے وہاں سے لوگ کرواتے تھے، کیونکہ پاکستان میں یہ اس وقت قانون نہیں تھا یا یہ سسٹم ابھی شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اب جو ہے نا میڈر والوں نے ختم کر دیا ہے۔ اب پاکستان میں ہی جو فارن آفس ہے نا وہ اس کو لیگلائز کر کے دیتے ہیں۔ یہ ایک اسپیشل سسٹم ہے جس کا نام ہے اپوستیو۔ یہ آپ سب جو ڈاکومنٹس وہ کروا کے تو آپ لوگوں نے یہ ڈاکومنٹس اسپین منگوا لیتے ہیں۔ اسپین منگوانے کے بعد آپ نے پھر کروانی ہے ان کی ٹرانسلیشن سب کی اسپینش زبان میں۔ تو اسپینش زبان میں اگر آپ خود کروا سکتے ہیں خود کروا لیں، یا پھر جو وکیل سے اگر آپ وکیل کے ذریعے کرواتے ہیں تو وکیل خود ہی ٹرانسلیشن کروا لے گا، ان کی وہ آپ سے فیس چارج کر لے گا جتنی بھی ان کی ٹرانسلیشن کی فیس ہوگی۔ لیکن میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ وکیل کے ذریعے ہی کروائیں۔ 100 یورو فیس لیتے ہیں وکیل، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کو ایک ترتیب سے ان کے پاس سرٹیفکیٹ ڈیجیٹل موجود ہوتا ہے، تمام ڈاکومنٹس وہ تیار کر کے لسٹ وہ آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ وکیل سے کروا لیں۔ تو جو اسپین میں ڈاکومنٹس ہیں اب آتے ہیں جو ان کی طرف۔ اسپین میں آپ کی پادر بن تو چاہیے اور 2 زبان کے سرٹیفکیٹ جو آپ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سرٹیفکیٹ آپ نے ان کو پرووائڈ کرنے ہیں وکیل کو۔ اس کے بعد آپ کی ریزیڈنسی، اس کے بعد پاسپورٹ، یہ ڈاکومنٹس آپ نے جو وکیل کو پرووائڈ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹس جو ہے نا وکیل کو نہیں دینا، نہ کسی کی پیپر کی ضرورت ہے، نہ کانٹیکٹ کی ضرورت ہے، نہ نومینا کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی ویزا لبرال یا کسی اور ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے۔ تو کیونکہ جو منسٹری ہے اس نے اگر ویریفیکیشن کرنی ہے وہ خود ہی ویریفیکیشن کر لیتے ہیں سارا، کہ باقی آپ یہ ڈاکومنٹس جب کمپلیٹ ہو جائیں گے وکیل کے پاس جائیں، یہ ڈاکومنٹس آپ وکیل کو دیں، وکیل آن لائن ڈاکومنٹس سبمٹ کر دے گا آپ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ایک آپ کو پیپر دے دے گا جس کے جو نیشنلٹی سبمیشن کا جو ایکسیپٹنس ہوتا ہے نا اس کے اوپر ایک اسپیشل نمبر ہوتا ہے، کوڈ لکھا ہوگا، تو آپ خود اس کو وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ اس کو کوڈ لگا کے تو وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا پروسیس چل رہا ہے، آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں کس سٹیج پہ ہیں، ٹھیک ہے، کون سی سٹیج چل رہی ہے ڈاکومنٹس کی۔ تو اگر آپ کے پاس زبان یہ کہ دونوں سرٹیفکیٹ موجود نہیں، تو آپ اسپین میں بھی موجود نہیں یا کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں، تو آپ وہیں سے بیٹھ کے وہ دونوں سرٹیفکیٹ کر لیں۔ یہ جو زبان کے سرٹیفکیٹ ہے نا یہ اتنے مشکل نہیں ہیں، آپ رٹا لگا لیں، تھوڑی سی توجہ کریں، آپ آسانی کے ساتھ دونوں سرٹیفکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو اسپینش نیشنلٹی ڈیمانڈ کرنے کا قانون ہے بہت نرم ہے، کوئی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دونوں سرٹیفکیٹ کر کے تو اس نیشنلٹی کو سبمیشن کروا دیں، تو تقریباً 1.5 سال کے اندر اندر آپ کی نیشنلٹی پاس ہو جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے پاس ہونے کے تقریباً 1 یا 1.5 ماہ کے اندر آپ کے پاس پاسپورٹ موجود ہے، آپ کو مل جاتا ہے اسپینش۔ اور اسپینش نیشنلٹی کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا وہ میں نے اپنی ٹک ٹاک پہ بھی ویڈیو پہ بتایا ہے، تو پھر میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو جب پاسپورٹ مل جاتا ہے اسپین کا تو آپ کے بچے اسپین میں موجود نہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی اور ملک میں ہیں یا جو بھی ہے، تو آپ کے بچے اگر پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں یا جہاں پہ بھی ہیں، آپ وہیں بیٹھ کے جو ان کی ایمبیسی ہے اسپینش ایمبیسی، ڈاکومنٹس پورے کر کے آپ وہاں پہ ڈائریکٹ اپنے بچوں کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے،
اور بچوں کو بھی تقریباً سال 1.5 سال کے اندر آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے پاسپورٹ مل جاتا ہے. اور یہ قانون میں نے دنیا میں کسی ملک کا نہیں دیکھا، کیونکہ کہ آپ کے بچے، آپ کو پاس پاسپورٹ ہے اور آپ کے بچے اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے اسپین کے، امیگریشن بھی نہیں ہوئی، اور ان کو وہیں بیٹھے ہوئے جو ہے نا نیشنلٹی مل جائے. تو آپ اس قانون سے فائدہ اٹھائیں، بہت ایزی پروسیس ہے اس وقت. تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ میں آپ تک پہنچ جائے گی. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.